بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ بہنوں بھائیوں، ہمارے دو برادر ممالک پر ایک بہت بڑی افتاد ٹوٹی۔ بخدا یہ افتاد بھلے امریکہ یورپ میں بھی ٹوٹی ہوتی تو میں ایسے ہی بات کر رہا ہوتا جو میں ابھی کچھ باتیں کرنے والا ہوں۔ پوری دنیا کے اس میں فائدے کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے، یہ دیکھیں جو زلزلہ آپ کو پتہ ہے حال ہی میں سال بھی نہیں ہوا مشکل سے ترکی میں بھی آیا، پھر اب مراکش میں آیا، جس کو اصل نام اس کا المغرب ہے، موراکو انگلش میں ہے، اور جو ایک خاص علاقہ ہے اتفاق سے اس علاقے کا نام مراکش ہے۔ مجھے وہیں کے بھائی نے بتایا، بڑے پرانے ہیں یہاں ہمارے امریکہ میں، ہمارے سینئر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مراکش اس علاقے کا نام ہے جہاں یہ افتاد ٹوٹی، ہزاروں اموات ہو گئیں۔ اوپر سے وہاں ساتھ ہی لیبیا میں ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی کہ وہاں وہ ڈیم ٹوٹا، بارشیں، سیلاب، سب ادھر سے سمندر، یعنی پانی ہی پانی، اور ہزاروں لوگ غرق ہو گئے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے۔ حال یہ ہے کہ بی بی سی کے مطابق کل تک کا ایسٹیمیٹ ہے 20,000 لوگ مر چکے ہیں، اور ابھی تک سمندر لاشیں ان کی جو بہا کے لے گیا تھا پانی سمندر کی طرف، اب وہ لاشیں آ رہی ہیں۔ کیا بتائیں جی؟ تو دیکھیں یہ معاملات ایسے ہیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، اس آیت کی روشنی میں ہوگا یہ کہ بالکل جھاگ کی طرح بہت ساری چیزیں اوپر آ گئی جس میں لوگ کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کون ہے، کس نے یہ کیا، خدا ہے، نیچر ہے، یہ کیا ہے، یہ سب کون ہے اس کے پیچھے، کیا فطری عوامل ہیں، یا یہ عذاب ہے، یا پھر کچھ اور ہے۔ یہ تین ہی طرح کی باتیں ہوں گی، آپ کو سننے کو ملے گی۔ میں ان تینوں کا کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے انالیسز رکھوں، غور سے سنیے گا۔ ظاہری بات ہے میں قرآن سے بات کروں گا، میں تھوڑی سی سائنٹیفک بات بھی شاید بیچ میں کروں، بیکاز میں ایک علمی دنیا سے بھی میرا تعلق ہے الحمدللہ، دنیاوی علم کی دنیا سے کہہ لیں اور روحانی، تو روحانی اور دنیاوی علوم کی روشنی میں بات ہوگی۔ ایک وہ نظر ہوگی جو بالکل ظاہر ہے، اور ایک وہ ہوگی جو ظاہر نہیں ہوتی، باطنی نظر۔ دیکھیں چیزوں کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا ایک باطن ہوتا ہے، دونوں پہ نظر رکھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ تو اس کو سنیں غور سے، مسلم غیر مسلم دونوں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو صرف ڈرانے نہیں آیا کہ لٹ گئے پٹ گئے بس ختم ہو گیا، عذاب آ گیا، سب مٹ گئے ہو، مٹ جاؤ گے، یہ نہیں بات ہونے والی انشاءاللہ۔ اس سے تھوڑی ہٹ کے بات ہوگی، توجہ سے ضرور سنیے گا، آپ سب کا فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیں میں قرآن سے اس لیے بات کر رہا ہوں، مسلمان تو اس بات کو جانیں گے، اللہ کے نبی نے اپنے آخری ایام کے قریب آخری حج کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ میں اپنے بعد دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ بعد میں اور روایتوں سے پتہ چلا کہ سنت رسول بھی اس میں شامل ہے۔ آپ نے اپنے لیکن جو خطبہ تھا نا، جہاں 1,00,000 بندہ تھا، وہاں پہ آپ نے صرف ایک چیز کا ذکر کیا اور کہا ایک چیز ایسی ہے جس کو تم پکڑ لو گے نا تو لن تضلوا بعدی ابدا، وہ ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ۔ صحیح مسلم میں آپ کا پورا آخری خطبہ حج وہ پڑھ لیجئے، کتاب الحج کے اندر۔ تو اس لیے میں قرآن پہ پہلے جاؤں گا، ٹھیک ہے جی؟ تینوں عوامل ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا حصہ پڑھا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے، میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ آپ کو پورا بتاؤں گا، پوری آیت سن لیجئے، تلاوت بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ برکت کے لیے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الرعد آیت نمبر 17، 13واں سپارہ۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔
پیرابلز آف دا قرآن، یہ جو مثالیں اللہ دیتا ہے نا، یہ وہ فنامنا ہوتے ہیں جو سپوزڈ چیزیں نہیں ہوتی، یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور فنامنا آف نیچر کو اللہ نے سامنے رکھا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب پانی آسمانوں سے برستا ہے، یہ سارا آپ بس ذہن میں رکھیں، زلزلے، سیلاب اور یہ طوفان، یہ سب چیزیں، بارشیں، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس آیت کا ترجمہ غور سے پڑھیے گا۔ میں بس چونکہ یہاں لوگوں کو عادت پڑ گئی نا یوں کر کے شارٹس دیکھنے کی، تو اب چھوٹی بات سنتے ہیں، یہ کیا کریں؟ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس بات کو سمیٹ کے رکھوں۔ اس پر انشاءاللہ پورا خطبہ ہے باذن اللہ تعالیٰ انگلش میں، وہ بھی سنیے گا جتنا ہو سکا۔ موضوع بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جب یہ بارشیں، یہ پانی آسمانوں سے برستا ہے نا، یہ پیرابل ہے، یعنی اس کو اللہ نے کہا یہ صرف ایک فینومینا آف نیچر نہ سمجھنا، اس کے پیچھے بہت کچھ اور ہے۔ وہی والی بات جو میں نے شروع میں کی، ایک ہے ظاہر کی آنکھ اور ایک ہے باطنی آنکھ۔ جب یہ بارشیں آتی ہیں، پھر سیلاب آتے ہیں، وہ ہوتا ہے، تو پھر اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک جھاگ نظر آتی ہے۔ اس جھاگ کی طرح اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ کچھ تو ہیں لوگ مطلب ظاہری مسئلے مسائل کے اوپر دیکھیں گے، بھائی جو نا دفنانا ہے، کفنانا ہے، فقہی مسائل پہ ظاہر پہ آ جائیں گے، وہ دیکھیں گے۔ کچھ ہوں گے جو اس ظاہر، یہ جو جھاگ ہے، اس جھاگ میں کچھ ہوں گے جو کہیں گے بھائی کدھر ہے اب خدا، کون ہے جو اس کو چلا رہا ہے؟ تو منکر ہی ہو جائیں گے اور پکے ہو جائیں گے کہ دیکھا کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، یہ سارا نیچر ہی ہے سب، یہ جھاگ ہے۔ اور پھر اس جھاگ میں کچھ لوگ ہیں جو کفر کو پھیلائیں گے بھی، اس کو فکر نہ کریں، یہ جھاگ بیٹھ جائے گی، جھاگ یہ بیٹھے گی۔ اللہ کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جب رکنا ہے نا، یہ ساری جھاگ صاف ہو جائے گی۔ اس کو ہم سے صاف کریں گے، آپ کو وہ دکھائیں گے جو اس جھاگ کے نیچے ہے۔ سمجھ رہے ہیں باطنی بات؟ تو یہ تو ہے، تو یہ فینومینا آف نیچر بالکل، یہ جھاگ اور اس کی حقیقت پہ اللہ نے کہا اسی طرح حق اور باطل کا معاملہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، یہ جھاگ اتر جائے گی، حق واضح ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم نے اب حق کو واضح کرنا ہے۔ پہلا پوائنٹ، 7 پوائنٹ ہے ٹوٹل، اب میں کرنے لگا ہوں۔ تو پہلا پوائنٹ ہے جی، یہ جھاگ جو ہے نا یہ بیکار ہے۔ کوئی اس پر آپ کو کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں خدا، سارا دیکھ لو سب کیا ہو رہا ہے، یہ جھاگ ہے، اس کو تو آپ جھاگ میں ہی سمجھ جائیں یہاں پہ کہ یہ باطل ختم نہیں، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے۔ دوسری بات، اب یہ جو ہے نا نیچرل فینومینا، اس عمل کو کچھ لوگوں نے کہا یہ تو عذاب عظیم ہے، یہ عذاب آ گیا بھئی، یہ تو عذاب ہے۔ تو اس کی حقیقت پر نا جب اس کو لوگوں نے ایکسپلور کیا تو کچھ مسلمانوں کے ہی عالم غلطی کھا گئے، نیچرلسٹ لوگ، جس میں آج کل کے مشہور و معروف غامدی صاحب ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ آج کا نہیں ہے، 2 دہائیوں کا ہے کم از کم۔ انہوں نے 2005 میں بھی جب زلزلہ آیا تھا نا، تو انہوں نے اس کو کہا یہ فطری عمل ہے، ٹیکٹرونک پلیٹس موو ہوئی ہیں، اس کا عذاب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے یہ کہا، یہ ان کا مدعا ہے۔ یہ اصل میں غلطی کیوں کھا گئی ہے ہمارے علماء؟ ان کو غلطی لگی۔ یہ غلطی اس لیے لگی کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ جو قرآن میں جس طرح قوموں کی تباہ ہونے کا ذکر ہے نا، ان پہ بڑے بڑے سیلاب آئے، قوم عاد، سمود، قوم نوح، عاد، سمود، یہ قومیں جو ہیں ان کی کیسے بربادیاں ہوئیں۔ کئی سیلاب آ رہا ہے جناب، کہیں پر جو ہے نا وہ چیخ آسمان سے ایک برستی ہے، کہیں سے بارشیں آتی ہیں اور اس میں ہوائیں آتی ہیں اڑا کے سب کچھ لے جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ کئی اپنے انہدام میں آ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا ان قوموں کے ساتھ۔ آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ قوم لوط کی مثال کس نے نہیں پڑھی؟ قرآن دیکھیں، سورہ اعراف دیکھیں، سورہ ہود دیکھیں، سورہ شعراء بھی دیکھیں، یہ 3 کم از کم صورتیں پڑھیں۔ یہاں آپ پڑھتے ہیں تو ان کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ہے آدھا سچ۔ جی ہاں، اس پوائنٹ کو پہلے کلیئر کریں۔ یہاں پہ جو نیچرلسٹوں نے غلطی کیوں کھائی، یہ میں نے نوٹ کیا ہوا خاص طور پہ، یہ غلطی اس طرح کھا گئی کہ یہ جو عذاب آئے تھے نا، بالکل یہ عذاب آئے تھے ان قوموں پر جن پہ نبی نے اتمام حجت کیا، اور پھر پوری قوم تباہ ہوئی سوائے مومنوں کے۔ جی یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ یہ جن عذابوں کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے نا، جو میں نے قوموں کا ذکر کیا، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یعنی ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان میں اللہ نے، نوٹ کیجئے گا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بچا لیا۔ اب یہ جو کام ہو رہا ہے
یہ تو اس میں مسلمان مر رہے ہیں، کلمہ گو مر رہے ہیں، اچھے لوگ بھی مر رہے ہیں، شریف لوگ بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، کوئی نہیں بچ رہا، تو بھئی یہ پھر اس کا وہ رد تو کریں گے نا۔ اور انہوں نے رد کرنے میں غلطی کیا کھائی، اس کو ٹوٹل نیچر کو ایٹریبیوٹ کر دیا کہ بھئی نیچر نعوذ باللہ کوئی بے لگام طاقت ہے اللہ کی، یہ کام کر رہی ہے۔ اس سے کام اور خراب ہو جاتا ہے۔ جو ملحد ہے وہ کہتا ہے بھئی تم تو کہتے ہو ہر چیز اللہ نے بنائی، بے شک نیچر اپنی مرضی سے چل رہی ہے، بنانے والا تو تمہارے مطابق پھر بھی اللہ ہے، کام پھر بھی نہ بنا۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے استاد محترم ان بزرگوں کے ماننے والوں میں ان کے بچے ایتھیسٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ آ کے دیکھیں امریکہ، ہم بتائیں گے اب آج کل امریکہ میں جن جن گھروں میں درس قرآن ہو رہے ہیں ان کے، وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے لوگ ایتھیسٹ ہیں، ماں باپ کے سامنے نہیں وہ بتاتے، وہ کہتے ہیں وی ڈونٹ ہیو این آنسر فار دس، کیونکہ انہوں نے پورا اس قرآن کا جو لٹریچر ہے، قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے، اس پہ پردہ ڈال دیا۔ وہ لٹریچر بہت اہم ہے پورے قرآن کے اندر، کہ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا سورہ نساء کے اندر قل کل من عند اللہ، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ایک پتا بھی جو گرتا ہے، اور قرآن کی آیتیں ہی آیتیں، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات فی الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورہ انعام۔ یہ میں قرآن فاتحہ سے والناس چلتے جائیں، آپ کو آیات پہ آیات ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ ان فینومینانس کا حوالہ دے گا، اس فطری عوامل کا حوالہ دے گا، کہے گا یہ اللہ کے حکم سے ہے، پتا بھی اللہ کے حکم سے گر رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں نے کوئی مشین بنا دی اور میں کہہ رہا ہوں او ہو ادھر مر گئے، او ہو ادھر مر گئے، میں کیا کروں، نعوذ باللہ، وہ اللہ ہے یا میں اور آپ ہیں؟ یہ غلطی ہے، بہت بڑی فاش غلطی ہے۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل قرآن پاک سے، میں مخصوص دلیلوں کے اوپر آتا ہوں ورنہ یہ موضوع بہت لمبا ہے، قرآن کا پورا فلسفہ ہے اس کے اوپر، قرآن سے ہی ہم بات کر رہے ہیں نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بتا دو کہ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ سورہ حدید، یہ آیت نمبر میں نے لکھی ہوئی ہے، اس کی 22 نمبر آیت ہے، مجھے آیتوں کے نمبر نہیں یاد ہوتے، الحمدللہ آپ کو زبانی جو حوالے آ رہے ہیں بتاتا جا رہا ہوں باذن اللہ تعالی۔ تو 22 نمبر آیت میں کہا یہ زمین و آسمان میں جو مصیبتیں تم پہ برپا ہوتی ہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت، اب اس میں نیچر بھی آ گئی، اس میں ایکسیڈنٹس بھی آ گئے، کار ایکسیڈنٹ بھی آ گیا، ٹائر پنکچر ہونا بھی آ گیا، گھر کی چھت ٹوٹنا، ایوری مصیبت از دیئر۔ اللہ نے کہا یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے سب، اور یہ نبر ہے، نبر لکھا ہوا ہے، مکتوب اور نبر کا فرق بھی پڑھیں، اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ آپ کو رتی بھر بھی جس میں ایمان ہوگا نا، یا جس کا ایمان کی طرف مائل بھی ہوگا، وہ مان جائے گا واہ۔ اور اللہ نے کہا اس کو میرے لیے مشکل نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ اوہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی قرآن نے یہ جو بائی چانس آف دا میٹرز اور دس اینڈ دیٹ، قرآن نے اس پہ بلڈوزر پھینکا، کوئی چیز بائی چانس نہیں ہوتی، ہر چیز بحکم اللہ ہوتی ہے، باذن اللہ ہوتی ہے، بامر اللہ ہوتی ہے، اس پہ توجہ رکھیے گا، اور اس کے اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز بنا کے ریٹائر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کو اللہ نے اور واضح کیا سورہ تغابن میں، آیت نمبر 11 ہے جی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ کی اذن پرمیشن سے آتی ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، جو اس پہ ایمان رکھے گا نا اس کے دل کو ہدایت نصیب ہوگی، دل میں سکون نصیب ہوگا۔ تو لہٰذا جب آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، ٹھیک ہے عذاب عظیم نہ مانے، مگر یہ مانے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا جی کلیئر۔ تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا نا کہ آپ پہ پہاڑ بھی گر جائیں گے نا تو آپ کہیں گے باذن اللہ یہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا، کوئی نقصان ہو جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، کچھ ہو جائے، آپ کو صبر آ ہی جائے گا باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ فائدہ ہے، عذاب عظیم نہ بھی ہو، بالکل یہ بات صحیح ہے کہ ایسا عذاب اب نہیں آپ دیکھ رہے کہ جس میں جو ہے نا صرف برے ہی مرے۔ ہاں اگر دنیا میں ایسا کہیں نظر آتا ہے آپ کو کہ جہاں صرف اور صرف برے مرے اور مومن بچ گئے، وہ ہے وہ بڑا عذاب جو قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط اور دوسری اقوام پہ آیا، جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا پوائنٹ، بعض یہ جو حادثات آپ دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں، یہ نیچرل فینامینان اور عذاب عظیم کے علاوہ ان کے اندر انسانوں کے کرتوت شامل ہیں، اصل میں انسانوں کے کرتوت شامل ہیں، جی ہاں۔ اور اس کا کچھ حصہ تو دہریے بھی مانی جائیں گے،
ملحد بھی مانے جائیں گے، نیچرلسٹ بھی مان جائیں گے جو انکار کیے بیٹھے تھے نا. دیکھیں یہ جو انکار والا سٹائل ہے نا کہ نہیں جی ہم مسلمان تو ہم یہ، مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ نعوذ باللہ اللہ کے حکم سے ہوا، سمجھتے ہیں اسلام کو بچا رہے ہیں. سر آپ کس کس کا رد کریں گے؟ قرآن کی آیتوں کا رد کریں گے، حدیثوں کا رد کریں گے؟ حدیث سے تو یہ بھاگ ہی جاتے ہیں نا. تو چلو حدیث ہم پیش ہی نہیں ابھی کر رہے، ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں قرآن سے. تو انسانی ہاتھ کیا ہے؟ اس میں جی دو طرح کے لوگ ہیں، لالچی اور کرپٹ. یہ جو کارپوریٹ مافیا ہے نا، جس نے ماس کراپنگ کی ہے، جس نے نیچر کے ساتھ کھیلنے کی، کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، بہت سارے ایسے فنامنان ہیں جس میں یہ پروڈکشن ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں، اور کہیں پر جو نا جنگلوں کی بے دریغ کٹائی ہے، پہاڑوں کے اوپر سے جنگلوں کی بے دریغ صفائیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے کھیل رہے ہیں، لالچی لوگ. اور بہت جگہوں پہ زمین پہ قحط بھی اسی لیے آئے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں ایکڑوں پر ایک ہی فصل لگائی، جو کہ انسان کا طریقہ تھا ہی نہیں. جو اس کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا تھا کہ تم ایک ہی گندم ہی اگائے جاؤ گے لاکھوں ایکڑ پر، اور لاکھوں ایکڑ پہ صرف چاول ہوں گے، باقی کوئی فصل نہیں ہوگی، تو زمین کیا ہوگی؟ بانجھ ہو جائے گی، قحط آئیں گے. آپ یہ بایو سائنس جو پڑھے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو انوائرمنٹل سائنٹسٹ ہیں، ان سے آپ پوچھیں جا کے. انوائرمنٹل سائنسز پہ ڈگریز ہوتی ہیں، ہر بندہ نہیں اس کا ایکسپرٹ. میں ایک انوائرمنٹل سائنس کے گریجویٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں، تب اس نے میری آنکھیں کھول دی. میں کہا اوہ واو. تو اس نے کہا بھائی، اس نے پھر مجھے بتایا فلاں فلاں جگہوں پہ ڈراؤٹ آئے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ، یہ سارے ہیومن کاز تھے. اللہ اکبر. قحط. اب مر رہے ہوتے ہیں جو دہر گیا، وہ کہہ رہا او اللہ کی کری جا رہا ہے بھائی، اللہ کیا کیے جا رہا ہے؟ بھائی اللہ نہیں کر رہا، آپ جیسے لوگ ہی کوئی کر رہے ہوں گے جو لالچ میں اندھے ہو گئے. ایک تو یہ گروپ ہے. دوسرا انسانی ہاتھ. اب یہ انسانی ہاتھ غور کیجیے گا، میں ایگزیکٹ اس کی طرح کی ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن سے، جس میں بما کسبت ایدی الناس کا ذکر ہے. دوسرا انسانی ہاتھ وہ ہے کرپٹ ایلیٹ، جنہوں نے کرپشن کی ہے، پل نہیں بنائے، صحیح ڈیمز نہیں بنائے، صحیح کوڈ کے مطابق بلڈنگز نہیں بنائی، اور زلزلے وہ سسٹین ہی نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے کہ کیلیفورنیا میں اور جاپان میں دو اپوزٹ جگہیں، وہاں پہ ساتھ ساتھ ریکٹر سکیل پہ جو زلزلے آتے ہیں، وہاں پہ اتنی موت نہیں ہوتی، ہارڈلی کوئی مرتا ہے، شاذ و نادر. اور ان ملکوں میں لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں. کون ہے وہ کرپٹ؟ ڈھونڈیں، آپ کو نظر آئے گا، کہیں گے یار واقعی ہمارا حال ہی اسلامی حکومت میں، ہمارا حال ہی اچھے لوگوں کو حکومت میں لانے سے. کم از کم اچھے لوگ تو لے آئیں. اس پر تو سیکولر بھی مانیں گے، اس پر تو لبرل بھی مانیں گے، اس پر تو ایتھیسٹ بھی مانیں گے کہ یار ایتھیکل لوگ تو لے آؤ. اور وہ ایتھیکل لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اسلام کی ان ویلیوز کو فالو کرتے ہیں. یہ ایتھکس اور مورل کوڈ دنیا میں جہاں بھی ہے نا، آپ اس کی روٹس کو ٹریس کریں نہ، آپ کو اس کے پیچھے کوئی اللہ کا نبی ملے تو مجھے پکڑ لینا، وہ اسلام ہی ہے. یہ ہے وہ کرپٹ لوگ. مراکش میں صرف اس لیے اتنے لوگوں کی موت ہو گئی، وہاں تک کہ مدد نہیں پہنچی، کیونکہ بادشاہ سلامت عیاشی کر رہے تھے فرانس میں. لعنت ہو ایسے لوگوں پر، اور اللہ ایسے لوگوں سے زمین کو پاک کر دے. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کوشش کرو، حرکت کرو تو برکت ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ تم بیٹھ جاؤ اور اللہ تمہارے لیے کوئی نعوذ باللہ وہ ہے ملازم ہے کہ آئے اور تمہارے لیے کام کرے. یو ڈو دا ورک. اللہ کہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے یہ کام ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر. یہ تیسری ریزن ہے جس کو یہ ملحد یہ لوگ نہیں مانیں گے، مگر یہ ہے وہ چھپی ہوئی ریزن بھی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہ بھی بات نہیں ہے کہ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین و آسمان پر، یہ سورہ روم کی آیت نمبر، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور سمندر میں، پانی میں، یا فساد، فتنہ، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ زلزلے، سیلاب، یہ سب چیزیں آپ طوفان یہ دیکھتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنے اعمال کا ذائقہ چکھ رہے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی واپس آ جائے. یہ ہے وہ قرآنی وجہ جو انسانی ہاتھ، جس کو اللہ نے کہا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. انہوں نے کہا نا سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ یہ کیا ہوا، قل تمنا ھذا، یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم کیوں مارے جا رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ نے کہا قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تم اپنے پر یہ لے کر آئے. سورہ آل عمران. تو
یہاں پر اللہ نے پھر کہا سورہ نساء میں بھی وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، بہت ساری مصیبتیں جو تم پر آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، کچھ یہ بھی ہیں، بے شک سب اللہ کے علم میں ہے، مگر کچھ تم نے اپنا جو انسانی ہاتھ ڈالا ہے، انسانی ہاتھ عید الناس، یہ میں نے آپ کو دلیل دی ہے، سورہ روم کی آپ پڑھیں، وہاں کوئی پچھلی قوموں کا ذکر نہیں ہو رہا، تو اس لیے انکار کوئی طریقہ نہیں ہے، مانے کہ انسانی ہاتھ بھی انوالو ہے، اور کچھ باتیں تو دیر یہ بھی مان جائیں گے کہ واقعی انسانی ہاتھ انوالو ہے، اور وہ مانتے ہیں، انوائرمنٹل سائنٹسٹ ایکس مسلم اور مسلم اور استغفر اللہ وہ ایتھیسٹ جو بھی ہے سب مانیں گے کہ یار واقعی انسانی ہاتھ ہے اس میں انوالو۔ اور ایکچولی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ یہ جو لیبیا میں فلڈ آیا اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود کلائمیٹ چینج، اور سائنٹسٹ پیٹ رہے ہیں کہ تم انسانوں کچھ شرم کر لو، فیکٹریوں والوں، انڈسٹریز لوگوں، یہ جو امیر ترین ممالک ہیں جن کی ترقی سے امپریس ہو کے لوگ دہریے ہو رہے ہیں، ان کا کرتا دھرتا یہ سب، نعوذ باللہ، لک ایٹ دس۔ اور پھر گاڈ کو بلیم کرنا، کیوں بلیم کرتے ہو بھائی گاڈ کو؟ تو یہ انسانی ہاتھ کی یہ ہے حقیقت، اور وہ جو انسانی ہاتھ کی حقیقت ہے جس کو لوگ ماننا نہیں چاہتے، وہ میرے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا صحیح بخاری کے اندر، اس کو بھی مان لیں تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے روحانی وجہ۔ نبی نے فرمایا 1036 صحیح بخاری میں، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكسر فيكم المال فيفيض۔ یہ الفاظ خود بخود بتا رہے ہیں کہ یہ وہی ہیں، یہ ورنہ کون بندہ 1400 سال پہلے یہ بات کر سکتا تھا؟ یہ سب کے سب سچے ہو گئے کہ قیامت نہیں آنی اس وقت تک جب تک علم ختم اٹھا نہ لیا جائے، اور اس کی وہ کیسے اٹھایا جائے گا وہ آپ نے ایکسپلین کیا ہوا ہے تفصیل میں اس کی، تو وہ آپ بعد میں اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جب زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں، جب زلزلے زیادہ ہونے لگے نا زمین پر، اب آپ ریشو دیکھ لیں، ریشو آف ارتھ کوئکس ڈیورنگ لاسٹ 30 ایئرز ورسز لاسٹ 70 ایئرز، جو 100 سال کا سویلائزڈ سو کالڈ انڈسٹریل ورلڈ کا ڈیٹا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں پچھلے 30 سال میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انسانی ہاتھ سے ہو رہے ہیں یا بغیر اس کے ہو رہے ہیں؟ یہ بتا دیا آپ کو استاد نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جب یہ بڑھ جائے نا تو سمجھو قیامت سر پہ ہے۔ یہ ہے وہ روحانی چیز جس سے ہم بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ تیسری انسانی ہاتھ والی وجہ جو اللہ نے کہا ہے سورۃ الروم میں، اور اس کو نبی نے کھول کے بتا دیا ہے۔ اور سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معجم الکبیر کی روایت ہے 5810، اور صحیح الجامع الصغیر وزیادتہ میں اس کا 3665 3665 نمبر ہے۔ قال رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ؟ اس میں آپ کو جواب بالکل واضح ہو جائے گا کہ آخر الزمان میں نا یہ بہت ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے جی؟ خسف بھی ہونی ہے، قذف بھی ہونی ہے، اور مسخ بھی ہونی ہے۔ لوگ ٹرانسمیوٹیشن کریں گے، ٹرانسمیوٹیشن آف کریشن، اپنی جانوروں کی پتہ نہیں کس کس کی ٹرانسمیوٹیشنز ہوں گی، بہت زیادہ ہو جائیں گی جب آسمانوں سے زبردست قسم کے طوفان اور بارشیں اور پتھروں کے یہ اولا یا لاباری، یہ سب چیزیں، اور شہروں میں مصیبتیں اور کولیپسز ہوں گے۔ جب یہ شروع ہو جائے، زمینیں دھنسنا شروع ہو جائیں، سنک ہولز نظر آنا شروع ہو جائیں تمہیں، تو سمجھو قیامت آ گئی، سر پہ ہے، بالکل سر پہ کھڑی ہے۔ بھئی نبی آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں اور قیامت ایسے ہیں، تو اب بھی یقین نہیں کرنا، تو یہ اور نشانیاں آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا وَمَتَى ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ یہ ساری چیزیں ہونی کب ہے؟ اس کی کوئی نشانی، اس کی بھی کوئی نشانی ہوگی نا۔ یہ عوامل تو ہیں، مگر یہ عوامل ہونے، ان کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی تو ہوگی نا، باطن۔ آپ نے کہا اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، ڈرنکنگ، شراب بہت پھیلے گی، اور سنگنگ کے شعبے میں لڑکیاں بہت آئیں گی، جی مغنیات، اور یہ جو آپ کا انسٹرومنٹل کام ہے نا میوزک کا، فار گڈ اور بیڈ واٹ ایور، یہ بھی بہت پھیل جائے گا۔ دیکھ لیں آپ کا ایک کمرشل نہیں بغیر میوزک کے چلتا۔ یہ ہے جی وہ انسانی ہاتھ کی حقیقت جس کو ہم ماننا نہیں چاہتے۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے کہا، واقعی صحیح بات ہے، چوتھا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب نبی آنا بند ہو گئے نا تو اب ویسے عذاب نہیں آنے کہ پورا کا پورا شہر مٹ گیا اور اس میں نیک صرف بچے، باقی بد مارے گئے۔ اب جو دنیا میں اس طرح کے طوفان اور مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ ہیں چھوٹے چھوٹے جھٹکے۔
ان کو اب آپ کہیں گے یہ حقیقت کیا ہے ختم نبوت کے بعد؟ دیکھیں ختم نبوت کتنی بڑی رحمت ہے، لوگ نئے نبی لانے کے چکر میں رحمت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب یہ تحذیر ہے، یہ وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اٹس اے ویک اپ کال، اٹس لائک somebody is waking you up کہ بس کر دو، بعد آ جاؤ۔ یہ صرف عذاب دنیاوی کی حد تک ہے، اور یہ اس سکیل پہ نہیں آئے گا جیسے پچھلی قوموں پہ آیا، اور اگر آیا جس میں صرف برے مرے تو پھر وہی والا ہوگا، صرف برے اگر مرے۔ اگر جس میں اچھے برے، چھوٹے بڑے، بچے، معصوم غیر معصوم سب جا رہے ہیں، یہ صرف ایک تنبیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں صرف ایک ویک اپ کال دے رہا ہے۔ دیکھیں اس میں برے کے لیے وارننگ ہے اور نیک کے لیے خوشخبری ہے۔ جی ہاں، 5واں پوائنٹ، نیک کے لیے کیا خوشخبری ہے، بلکہ مسلمان جو گنہگار بھی اس کے لیے بھی عظیم خوشخبری ہے۔ وہ ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی شہید کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ آپ نے کہا پھر تو میری امت میں شہید بڑے کم ہوں گے، متفق علیہ بخاری مسلم کی۔ آپ نے کہا نہیں، مطعون ہے، مبتون ہے، غریق ہے، صاحب الحدم ہے، اور شہید فی سبیل اللہ، یہ سارے شہید ہیں۔ اور اس میں اور بھی لوگ بعد میں شامل کیے اللہ کے نبی نے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کو کوئی پلیگ ہو گئی، ایپیڈیمک کے اندر کوئی مارا جاتا ہے، کسی ایبڈومینل ڈیزیز میں مارا جاتا ہے، کوئی ڈوب جاتا ہے پانی میں، یہ سیلاب والے جیسے، یا کہ چھت کے نیچے گر گیا، آ گیا، زلزلے کے جیسے ہوا، یہ سارے کے سارے بھی شہید ہیں، جیسے اللہ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ اور دیکھیں یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کبھی نہ ایسے درجے پر پہنچ پاتے، ان کے اعمال ایسے تھے یا ان کی نیکیوں میں کمیاں تھیں، اللہ نے ان کو ایسے طریقے سے موت دے کہ ان کو اور اوپر لے گیا، اور اونچا ان کا مرتبہ ہو گیا۔ اور وہ تو تمنا کرتا ہے مسلمان ہمیں شہادت ملے، یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا جو سمجھتے ہیں یہی دنیا سب کچھ ہے۔ انہیں سمجھ آئے گا جنہیں پتا ہے کہ ایکچولی یہ دنیا ایک پانی کے قطرے سے بھی کم ہے، اور وہ بڑا اوشن ہے جو ایٹرنل لائف ہے۔ تو وہ تو کہے گا مجھے شہادت چاہیے، شہادت ہے ہر مطلوب و مقصود مومن۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے بات۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایکچولی عظیم خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً مومنوں کے لیے۔ اب جو گناہ گار مسلمان ہے نا، اس کے لیے یہ وہی میں نے بتایا تحذیر ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات کی، بڑی ایموشنل ہے، یہ صحیح ہے علامہ البانی کے نزدیک 1396 صحیح الجامع میں، اور سنن نبی داؤد کا اس کا نمبر ہے 4278۔ آپ نے کہا میری امت امتی هذه امت مرحومہ لیس علیہا عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ یہ جو آپ قتل و غارت اور فتنے اور زلزلے دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس امت کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ ایسے دھو دینے ہیں جو گنہگار مسلمان مرا ہے۔ یعنی گنہگار مسلمان کے لیے بھی خیر ہی خیر ہے، اس کو آگے یہ فکر نہیں ہوگی کہ کاش دنیا میں ہی میں اپنا پے کر رہا تھا، یہ ہمیشہ کی جیل سے تو بچ جاتا، وہ خیر ہی خیر ہے اس کے لیے، بشرطے کہ اس کا کلمہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، بس اپنا کلمہ ٹھیک رکھیں۔ اور چھٹا نقطہ، اہم نقطہ ہے، ان کے پیچھے ایک حکمت ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ حکمت اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بتائی ہے۔ اور وہ آیت جو میں نے سورہ حدید کی پڑھی تھی نا، 57 سورہ تھی 27ویں سپارے میں 22ویں نمبر، اس کی اگلی 23ویں آیت میں اللہ کہتا ہے جب یہ مصیبتیں آتی ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم مایوس نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ، گلے شکوے نہ کرو کسی بھی چیز کے نقصان پر، کسی بھی مصیبت کے آنے پر۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے، نعمتیں جب چھنتی ہیں تم اس پہ مایوس بھی نہیں ہوگے، اور جب ملتی ہیں تو تم اس پہ مغرورے بھی نہیں جاؤ گے، ہر حال میں جھکے ہی رہو گے۔ یعنی قدر نعمت بزوال نعمت، یعنی جب نعمت کا زوال آتا ہے نا انسان کو اس کی تبھی قدر آتی، جب بخار ہوتا ہے تب صحت کی قدر آتی۔ تو مسلمان کے لیے یہ جو حادثات اور واقعات ہیں، یہ زلزلے ہیں، فتنے ہیں، قتل و غارت ہے، یہ ایک ایسی مصیبتیں ہیں جس سے زندگی کی قدر آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر آتی ہے، اللہ کا اور قرب نصیب ہوگا۔ اور جب یہ بالکل ایسے کوئی مسئلے نہیں ہوں گے تو وہ غرور میں بھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا کل من عند اللہ، سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، یہ سب مکتوب ہے، مکتوب ہے، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ باتیں جن غیر مسلموں کو بھی ہم نے بتائیں، وہ کہتے ہیں اب ہمیں ویسا ڈر نہیں لگتا، کہ ہم کہتے ہیں یار یہ سب کسی کوئی بڑی طاقت ہے جس کے حکم سے سب ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اس سے ہم اپنا آپ سیدھا کریں گے۔ میں کووڈ کے دوران ایسے بے شمار لوگوں کو، کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بڑی بڑی ہائی پوزیشنز پہ، وہ کہتے ہیں God is waking us up،
ہمیں خدا ویک اپ کر رہا ہے، وہ خدا کے قریب ہو گئے. یہ ہوتے ہیں اچھے دل والے لوگ. تو یہ ان کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اس سے لعلہم یرجعون. وہی سورہ روم میں بھی اللہ نے کہا فلسفہ، اللہ نے بتایا میری طرف تم خود لوٹ کے آؤ گے. لعلہم یضرعون، گڑ گڑاؤ گے اللہ کے آگے، اپنی اصلاح کرو گے. which brings us to the last and final concluding point کہ جب ایسا ہو جائے تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھیں جو اب امت محمدیہ میں ہوگا کہ پوری کی پوری امت نہیں مٹائی جائے گی. گناہگار اور غیر گناہگار سب کے لیے یہ ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے. ہمیں اس کو وارننگ کو لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. جو غیر مسلم سن رہے وہ بھی سن لیں کہ آپ سارے جو زندہ ہیں پورے کے پورے ملیا میٹ نہیں ہو گئے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو ہم جنس پرست ہوں، میں تو ملحد ہوں، نعوذ باللہ. کیوں نہیں مجھ پر آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ اب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آئے ہیں. آپ اس رحمت کا مزہ چکھ رہے ہیں جو رحمت اس امت محمدیہ کو بہت وافر نصیب ہوئی ہے، اور آگے تو اور بڑی نصیب ہوگی. ان آیات اور حدیث کی روشنی میں حوالوں کے ساتھ میں نے سب بتا دیا، تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کریں، آ جائیں واپس. لعلہم یرجعون، لعلہم یضرعون، یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کر لیں، آپ کا فائدہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے ایک اور ٹیسٹ بھی ہے کہ جو مجبور ہے، بے یار و مددگار ہے، اس کی مدد کریں. آپ ہو سکتا ہے وہ سارے بری ہو جائیں، اس میں گناہ گار، میں جیسے بتایا ان کو تو دنیا میں کلین سلیٹ ہو کے جائیں گے، مسلمان کلمہ گو جو جن کے کلمے قبول ہوئے. ہم نہ کہیں پکڑے جائیں کہ تم نے کیا کیا، تم اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ رہے، تم نے مدد کی، تم نے کسی کو ڈبریز کے نیچے سے نکالا، تم نے کسی کے جا کے کپڑے دیے. تم نے کیا کیا؟ کیا تم نے اس ٹائم میں ان کا استحصال کیا، ان سے کرپشن کی، ان کو لوٹا، یا تم دوسری طرف آئے؟ یہ ہیں 7 وہ باتیں، 7 اہم پوائنٹس ہیں جس میں نمبر 1 جھاگ اور اس کی حقیقت، وہ آیت 17 سورہ رعد کی. دوسرا عذاب عظیم کی حقیقت میں نے بات کی. پھر تیسرا انسانی ہاتھ کی حقیقت. نیچرلسٹ جو ہیں ان کا اس پوائنٹ نمبر 2 اور 3 میں کلیریفیکیشن کہ نیچرلسٹ کہاں غلطی کھا گئے، جو کہتے ہیں نیچر ہی ہے اور چل رہی کو بے لگام طاقت، کفر ہے، اس سے بچ جائیں، توبہ کریں سارے. اور چوتھی بات کہ یہ جو عذاب عظیم ہے یہ اب سلسلے ختم ہو گئے ہیں انبیاء کے خاتمے کے بعد، یعنی انبیاء کے اینڈ کے بعد، خاص طور پہ ختم نبوت کی برکت سے. نبی پاک کی نبوت کا مکمل ہونا، ان پہ بعثت مکمل ہونا نبیوں کی اس سلسلے کا بڑی رحمت ہو گئی، بہت بڑی رحمت ہوگی، رحمت العالمین اللہ نے کہا. تو اس کے بعد اب یہ صرف تحذیر ہوگی، عذاب دنیاوی ہوگا اور خوشخبریاں ہوں گی. 5واں پوائنٹ تھا. اور 6واں پوائنٹ تھا جی کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں. یہ سب جو ہوتا ہے کوئی بڑی اور بھی تو حکمتیں ہیں نا، وہ وہی ہیں لعلہم یرجعون، لعلہم یضرعون. اللہ میں بار بار یاد کرا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم سیف ہو، مزے کر رہے ہو، انجوائے کر رہے ہو، اس کے ساتھ جڑے رہنا. افامن الذین مکروا السیئات، گناہوں کے مکر جو کرتے ہو تم سمجھتے ہو تمہیں اللہ نہیں پکڑ سکتا. بہم الارض، زمین نگل لے. یا یاتیہم العذاب من حیث ہم لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم او یاخذہم علی تخوف، علی تقلب بھی ہے، تخوف بھی ہے. یہ سورہ نحل سے آیتیں کچھ اور آ گئی اللہ کی طرف سے ذہن میں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، وہ رؤوف الرحیم ہے، بہت تمہیں موقع دے رہا ہے، باز آ جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. یہ حکمتیں ہیں اور آپ کو احساس دلایا جا رہا ہے. اٹس لائک اٹھ جاؤ، ویک اپ. سمجھ رہے ہیں؟ جو بچ گئے ہیں، رہ گئے ہیں زندہ، وہ تو شہید ہو گئے ہیں. تو تمنا ہے مسلمان کی، ان کی فکر نہ کریں، اپنی فکر کریں کہ آپ کیسا بیہیو کریں گے اپنی ذات کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ. ہاؤ ول یو ہیلپ ادرس، ہاؤ ول یو ریئیکٹ آن دس. ہر وقت دعا کریں، ہر وقت اللہ کے آگے عاجز رہیں. اللہ خیر ہی خیر کرے گا، ہمارے معاملات میں بہتریاں کرے گا. تو یہ 7 پوائنٹ ہیں، ہر پوائنٹ کے تقریباً 3-4 منٹ ہیں. انشاءاللہ آپ یہ 7 کے 7 پوائنٹ جن کو تکلیف ہے لمبا سننے کی، ان کو مشکل ہے، نہیں کانسنٹریٹ کر سکتے. گیمنگ اور یہ اس چیز نے، یہ جو کرتے ہیں نا، اس نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان کے کانسنٹریشن سسٹم کا. ان کو یہ ایک پوائنٹ بنا کے آپ بھیجیں. فی سبیل اللہ کھلی اجازت ہے، کوئی کاپی رائٹس نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے. جو ہمارے بہن بھائی، ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مسلمان،
ان کی خصوصی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص مغفرت اور رحمت فرمائے، ان سب کو شہیدوں میں داخل فرمائے، ان میں جو گناہ گار بھی تھے ان کے بھی گناہ معاف کرے اور انہیں شہادت بھی دے دے۔ جو نیک ہیں ان کو تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ شہید ہی شہید ہیں، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وعدہ، بات ایک ہی ہے۔ تو اللہ ان کو شہادتوں کے درجے دے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، ان کو شہیدوں میں شامل کرے۔ ہم دعوے نہیں کرتے کون نیک ہے کون برا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے نا، بس ہم اتنا کہیں گے ان کو انشاءاللہ یا ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، انہیں جنت میں چلے جانا ہے اگر وہ کلمہ گو ہیں، اور اگر وہ نیک ہیں تو پھر تو وہ شہید ہی شہید ہیں، اور کئی گناہ گار بھی ہوں گے ان کو اللہ شہیدوں میں شامل کر دے گا اس سے بدلے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سب کو شہیدوں میں شامل کرے، ان کے اہل و عیال پیچھے جو رہ گئے سوگواران، ان کی اللہ خصوصی نگہبانی فرمائے ان کے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح ان کے لیے کام آ سکیں، اور کچھ نہیں تو ان کے لیے مخلص دعائیں ہی کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔